السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ماہ ذی القعدہ میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پیش آیا۔ بنو نذیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا اور دیگر قبائل عرب جن میں غطفان، بنو سلیم، بنو مرہ، اشجع، بنو اسد وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ متفق کر لیا۔ بنو قریظہ پہلے شامل نہ تھے مگر ہوئی بن اخطب نے آخر کار ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض قریش و یہود قبائل تقریباً 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے۔ چونکہ اس غزوہ میں تمام قبائل عرب اور یہود شامل تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ کفار کی تیاری کی خبر سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ ناظرین، اس مشورے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت نہیں، مدینہ اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اور بچوں کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا اور خود 3,000 کے فوج کے ساتھ شہر سے نکلے۔ اب خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر بھی ایک دوسرے سے متصل تھے جو کہ ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبید اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملے کا خدشہ تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس خندق کی کھدائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شامل ہوئے اور اس دوران حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے۔ اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین بھی کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کھدائی کے دوران حضرت سلیمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی کے چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعا کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام اور مغرب کے کاخہائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخہائے کسریٰ میری امت کے ہاتھوں سے مسخر ہو گئی ہے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہوئی جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ کوئی گھڑ سوار بھی اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ اس طرح خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہوا۔ کفار نے 1 ماہ محاصرہ قائم رکھا لیکن وہ خندق کو عبور نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور دور سے ہی تیر اور پتھر برساتے رہے۔ ایک روز قریش کے کچھ سوار عمرو بن عبد وغیرہ ایک جگہ سے جہاں سے فاصلہ کچھ کم رہ گیا تھا خندق کو عبور کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ آخر کار قریظہ اور قریش میں پھوٹ پڑ گئی اور باوجود سردی کے موسم کے ایک رات باد صرصر کا ایسا طوفان آیا کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئی اور گھوڑے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کھانے پکانے سے بھی قاصر تھے، کیونکہ جب بھی وہ کچھ پکانے لگتے تو ان کی دیگیں طوفان کی وجہ سے الٹ جاتی۔
ناظرین گرامی، ایک وقت ایسا آیا کہ قریش اور ان کے دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور بنو قریظہ اپنے قلعوں میں چلے آئے، اور اس غزوہ میں شدت قتال کے وقت عصر و مغرب اور بقول بعض ظہر بھی قضا ہو گئی۔ شہداء کی تعداد 6 تھی، جن میں سے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کی ایک رگ تیر لگنے سے کٹ گئی تھی۔ مسجد میں رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا، جو کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو علاج کے لیے اسی خیمے میں بھیج دیا، مگر وہ اس زخم سے بچ نہ سکے اور تقریباً 1 ماہ کے بعد انتقال فرما گئے۔ اس غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر معجزات تمام صحابہ کرام نے دیکھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔